محترم ناظرین، خلاصہ قرآن کی 30ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی پر رونق بزم میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ کہف سورہ نمبر 18 لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بعثا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ ناظرین کرام، سورہ کہف یہ مکی سورہ ہے۔ اس کے اندر 110 آیتیں ہیں۔ کہف کا معنی غار ہیں، کیونکہ اس کے اندر غار والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ چند نوجوان اپنی توحید کو بچانے کے لیے غار کے اندر جا کر چھپ گئے تھے۔ اس سورہ کی فضیلت میں ایک حدیث آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین، کتاب نمبر 6، باب نمبر 44، حدیث نمبر 809۔ جو کوئی سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ شعبہ نے کہا، من آخر سورۃ الکہف، جو کوئی سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ گویا کہ شروع کی 10 آیتیں یا اخیر کی 10 آیتیں دونوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اور آیا، جو کوئی سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے گھر میں سکون نازل ہوتا ہے۔ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، ایک بدلی آئی اور اس کے گھر میں داخل ہونے لگی۔ اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ جب وہ بدلی قریب آئی، فجعلت تدنو وتدنو، قریب ہو رہی تھی اور گھر میں داخل ہو رہی تھی، فجعل فرسہ ینفر، تو ان کا گھوڑا بدکنے لگا، بھاگنے لگا۔ صبح کے وقت اللہ کے رسول کے پاس یہ تذکرہ ہوا تو آپ نے کہا، تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، کہ یہ تو سکون ہے، سکینت ہے جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر میں داخل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے گھوڑا بدک رہا تھا۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن، کتاب نمبر 66، باب نمبر 11، باب فضل سورۃ الکہف، حدیث نمبر 5011۔ اس سورہ میں توحید کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، رسالت کا تذکرہ ہے۔ اس سورہ کے اندر اصحاب کہف کون تھے وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے اور ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ یہ تینوں سوالات، اصحاب کہف، موسیٰ اور خضر اور ذوالقرنین کا واقعہ، یہ تاریخی واقعہ یہودیوں سے متعلق ہے، لیکن مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے جواب دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے تمام سوالوں کے جوابات بتا دیے۔ توحید اللہ کی، وہی اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے کتاب کو اتارا۔ یہ واضح کتاب ہے، آپ ڈرائیے لوگوں کو دردناک عذاب سے۔ یہ کتاب مومنوں کو خوشخبری سنانے والی ہے، ان کو بھی ڈرانے والی ہے جو کہتے ہیں اللہ نے لڑکا بنایا۔ اللہ کی ذات پاک ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ نبی کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کتنے حریص تھے، کتنے لالچی تھے کہ تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئیں۔ اس لیے ایک دائی کو، اللہ کی طرف بلانے والے آدمی کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ یہی فکر میں رہے، کیسے لوگ ایمان قبول کریں گے، کیسے لوگ مسلمان ہوں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ لگ رہا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں تو افسوس کرتے کرتے آپ مر جائیں گے۔ تذکرہ اور اصحاب کہف کا یہ کون تھے، غار والے کون تھے؟ واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھا دقیانوس ان کے زمانے کا، کہ اس نے لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلایا، کہا میری عبادت کرو، مجھ پر نظر و نیاز چڑھاؤ، میرے لیے نظر و نیاز کرو۔ چند نوجوان تھے جس کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، کہ چند نوجوان تھے جو غار میں جا کر چھپ گئے۔ نوجوانوں کے لیے بڑی فضیلت ہے،
ایک آج کل کا نوجوان ہے، اپنی جوانی کو کہاں وہ برباد کر رہا ہے۔ ایک وہ نوجوان تھے اصحاب کہف، یہ چند نوجوان کھڑے ہوئے، کہا نہیں، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ گھر بار چھوڑنا گوارا کیا، لیکن بادشاہ کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ یہ بتانا مقصود ہے اے مسلمانوں، تمہاری تعداد کم ہے، اس زمانے کی بات ہے، تم اصحاب کہف کی طرح ہو، صبر سے کام لو، اللہ کوئی راستے نکالے گا، بالآخر حق والوں کی جیت ہوگی۔ دعا کی اللہ ہمارے لیے راستے نکال، ہم کو ہدایت نصیب فرما۔ تو وہی چند نوجوان تھے، پہاڑ میں گئے، وہاں چھپ گئے، اللہ نے اسے سلا دیا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ذات الیمین وذات الشمال وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ۔ تم انہیں گمان کر رہے ہو کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، نہیں، وہ تو سو رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں سلا دیا غار کے اندر، ان کا کتا ہے، ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا ہے، روشنی اس پر پڑتی ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو ڈر جائیں گے، ٹھہرے رہے اس کے اندر۔ کتنے تھے وہ لوگ؟ کتنے تھے؟ کسی نے کہا 3 چوتھا کتا، کسی نے کہا 5 چھٹا کتا۔ یہ اٹکل پچو اور رجمم بالغیب، اٹکل پچو بیان کر رہے ہو۔ کسی نے کہا 7 8واں کتا، یہ تعداد ہے بیان کی گئی ہے جو قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، تو ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک سلا دیا، پھر جب وہ جاگے اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ آپس میں سوال کرنے لگے ایک دوسرے سے، نوجوانوں کے لیے عبرت ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں، بوڑھے ہو جائیں گے، برائی کرنے کی طاقت نہیں رہے گی تو کیا کریں گے؟ نیکی کی طرف آئیں گے، تو اس سے فائدہ کیا؟ جوانی میں عبادت کرو۔ عرش کے نیچے اللہ جس کو سایہ دے گا، 7 آدمیوں میں سے ایک نوجوان ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 باب نمبر 36 حدیث نمبر 660، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ جوانی کو دیوانی میں نہیں گزارا، چوراہوں پر کھڑے ہو کر غیروں کی بیٹیوں پر آواز کسنے میں نہیں گزارا۔ چند نوجوان تھے، جب وہ جاگے 309 سال کے بعد تو سوال کیا کہ ہم لوگ کتنے دن تک ایسے تھے؟ کہا آدھے دن یا 1 دن۔ اب پیسہ تھا کسی زمانے کا 309 سال پہلے کا، بھیجا لے کر، جاؤ شہر میں کھانا وغیرہ لے آؤ۔ گئے، ایک دکاندار کو دیا تو دکاندار بھونچکا آ گیا، ارے یہ کون آدمی آ گیا، لگ رہا کوئی خزانہ اسے ہاتھ لگا ہے، تبھی تو وہ پرانے زمانے کا سکہ لے کر آ گیا۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی، جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، وہ اس آدمی سے ملا، پھر وہ تمام کے تمام لوگ ساتھ میں آئے اصحاب کہف کے پاس جو غار والے تھے، تب ان کو بیان کیا گیا کہ جی نہیں، یہ سکہ آج کا نہیں ہے، 309 سال پرانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا تھا، یہودیوں نے پوچھا تھا کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو آیت اتری وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی، جب کہیے کہ کل کوئی کام کرنے والا ہوں تو انشاءاللہ کہیے، جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہو تو کہیے انشاءاللہ۔ تو مسلمانوں کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ جب کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ ہو تو وہ یہ جملہ ضرور کہیں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ نوجوانوں کے لیے عبرت ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں، بوڑھے ہو جائیں گے، برائی کرنے کی طاقت نہیں رہے گی تو کیا کریں گے؟ نیکی کی طرف آئیں گے، تو اس سے فائدہ کیا؟ جوانی میں عبادت کرو۔ عرش کے نیچے اللہ جس کو سایہ دے گا، 7 آدمیوں میں سے ایک نوجوان ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 باب نمبر 36 حدیث نمبر 660، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ جوانی کو دیوانی میں نہیں گزارا، چوراہوں پر کھڑے ہو کر غیروں کی بیٹیوں پر آواز کسنے میں نہیں گزارا۔ چند نوجوان تھے، جب وہ جاگے 309 سال کے بعد تو سوال کیا کہ ہم لوگ کتنے دن تک ایسے تھے؟ کہا آدھے دن یا 1 دن۔ اب پیسہ تھا کسی زمانے کا 309 سال پہلے کا، بھیجا لے کر،
جاؤ شہر میں کھانا وغیرہ لے آؤ. گئے ایک دکاندار کو دیا تو دکاندار بھونچکار آ گیا. ارے یہ کون آدمی آ گیا, لگ رہا کوئی خزانہ اسے ہاتھ لگا ہے. تبھی تو وہ پرانے زمانے کا سکہ لے کر آ گیا. یہ بات بادشاہ تک پہنچی, جو اس زمانے کا بادشاہ تھا وہ اس آدمی سے ملا. پھر وہ تمام کے تمام لوگ ساتھ میں آئے اصحاب کہف کے پاس جو غار والے تھے. تب ان کو بیان کیا گیا کہ جی نہیں, یہ سکہ آج کا نہیں ہے, 309 سال پرانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا تھا, یہودیوں نے پوچھا تھا کہ روح کیا ہے, اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے, تو آپ نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا, لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. تو آیت اتری وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے نبی جب کہیے کہ کل کوئی کام کرنے والا ہوں تو انشاءاللہ کہیے. جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہو تو کہیے انشاءاللہ. تو مسلمانوں کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ جب کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ ہو تو وہ یہ جملہ ضرور کہیں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا. تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ نیک ہیں جنت میں جائیں گے, برے ہیں جہنم میں جائیں گے. پھر مثال دی گئی دو آدمیوں کی. ایک آدمی ہوا ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے, لیکن ایک آدمی ہوا ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. ہو سکتا ہے قیامت قائم ہوگی, لیکن اگر قیامت ہوئی تو میں زیادہ مالدار رہوں گا, کیونکہ مجھ کو دنیا میں اللہ نے زیادہ مال دیا ہے. یاد رکھیے, زیادہ مالدار ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس آدمی سے خوش بھی ہے, اور غریب ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس آدمی سے ناراض بھی ہے. مال کا ملنا نہ ملنا اللہ کی خوشی اور ناراضگی پر معمول نہیں ہوتا, اس بات کی دلیل نہیں. اللہ دے کر آزماتا ہے تو کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے, یہ دنیا کا قانون ہے. ایک نیک آدمی ہے, وہ کہتا ہے لَٰكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. میرا رب ہے, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. دنیاوی زندگی کی مثال کیا ہے؟ پانی اترتا ہے, بارش نازل ہوتی ہے, کھیتی لہلہائی, پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دیا, کھیتی ختم ہو گئی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. لیکن اللہ کے پاس مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی چیزیں ہیں. اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ بہترین ہے. جو کوئی نیک عمل کرے گا ہم اسے بدلہ دیں گے. قیامت کے دن کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. قیامت کا دن ہوگا, نامہ اعمال لائے جائیں گے, بچھا دیے جائیں گے. لوگ کہیں گے کیا ہو گیا اس نامہ اعمال کو, اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ ہر بڑی سے بڑی چیز اور چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کے اندر موجود ہے. یہ گھڑی محشر کی ہے, تو عرصہ محشر میں ہے. یہ گھڑی محشر کی ہے, تو عرصہ محشر میں ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. ما لہذا الکتاب ولا یظلم ربک احدا. اس دن آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. آدم کا اور ابلیس کا قصہ ہے. ابلیس جنات میں سے تھا. لوگوں کہا جا رہا ہے کہ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دشمن سمجھو, کیونکہ شیطان دشمن ہے میرا, تمہارا بھی دشمن. ہم نے کتنی بستیوں کو برباد کیا. کفار مکہ, تمہارا بھی انجام وہی ہوگا. اب دوسرا سوال جو تھا کہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا ہے. خضر اللہ کے نیک بندے تھے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. اللہ نے اسے خصوصی علم دیا تھا. ان کی بزرگی ثابت ہے کیونکہ قرآن میں ان کی دلیل ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آج ہم نے خضر سے ملاقات کی, تو ان کا کہنا صحیح نہیں, کہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واقعہ خاص ہے. وہ واقعہ کیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کہا فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ قَالَ أَنَا. صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4725 میں ہے. پوچھا کسی نے کہ سب سے زیادہ جانکار کون؟ موسیٰ نے کہا میں. لفظ انا کہا, میں زیادہ جانکار ہوں. اللہ نے پکڑ لیا کہ نہیں, میرا فلاں بندہ زیادہ جانکار ہے. اب وہ اپنے نوکر کو لے کر نکلے, یوشع بن نون کو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. گئے, سفر پہ نکلے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لگتا ہے پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم کے لیے سفر کیا. نکلے, مچھلی ساتھ میں لے کر گئے. کہا جہاں بیٹھو گے
مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود جائے گی، وہیں ہمارا بندہ خضر ملے گا۔ گئے، بیٹھے دونوں آدمی سمندر کے پاس، جو جہاں سنگم ہے دو سمندر کا، وہاں پہنچے۔ مچھلی زندہ ہو کر اندر گھس گئی، سمندر کے اندر چلی گئی، لیکن یوشع بن نون کو جو ان کے نوکر تھے موسیٰ کے، ان کو پتا نہیں چلا۔ کل دوسرا دن ہوا تو موسیٰ نے کہا کہ بھئی کھانے کے لیے لاؤ، مچھلی کہاں چلی گئی؟ کہا کل ہی وہ فلاں جگہ زندہ ہو کر چلی گئی اندر، لیکن کہا وما انسانی الا الشیطان، میں بھول گیا، لیکن بھولنے کو اپنے اوپر نہیں لیا، کہا شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ خضر سے ملاقات ہو گئی، خضر سے معاہدہ ہوا، دیکھا آپ نے علم حاصل کرنے میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے رہے ہوں گے، ہم لوگ کہتے ہیں جی اب تو بوڑھے ہو گئے تو کیا علم حاصل کریں، لیکن موسیٰ کو شرم محسوس نہیں ہوئی علم کے لیے۔ معاہدہ ہو گیا، خضر نے کہا کہ میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر سکتے، بولے نہیں کروں گا، میں جو معاہدہ ہو رکھے انشاءاللہ صابرہ، میں صبر کروں گا، ولا عاصی لک امر، آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، معاہدہ ہو گیا۔ پتہ یہ چلا استاد اور شاگرد میں معاہدہ بھی ہو سکتا ہے۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ، کشتی پر سوار ہوئے، خضر نے کشتی کو توڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، لگ رہا ہے آپ نے توڑ دیا ہم لوگوں کو ڈبو دیں گے، فوراً ہی انکار کر دیا، کیونکہ موسیٰ نبی تھے اور نبی اپنے سامنے برائی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہمارے ساتھ صبر نہیں کرو گے۔ پھر آگے قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی عسرا، پھر موسیٰ علیہ السلام عذر کرنے لگے۔ تو چاہیے کہ ایک شاگرد عذر پیش کرے اپنے استاد سے کہ بھئی میرا مواخذہ نہ کیجئے، میں تو بھول گیا، میرے معاملے میں سختی نہ برتیے، ٹھیک ہے چلے۔ ایک بچہ ملا، اس کو مار دیا۔ پھر موسیٰ کو نہیں رہا گیا، قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک پاک نفس کو مار دیا آپ نے، کہا تھا نا کہ نہیں صبر کر پاؤ گے۔ اب میں اگر آپ سے پوچھ لیا اور اعتراض کر لیا فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ آگے گئے، ایک بستی میں گئے، ان بستی والوں سے کھانا مانگا، ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا۔ ایک دیوار گر رہی تھی، دیوار کو سیدھا کر دیا۔ ان بستی والوں نے کھانا بھی نہیں دیا اور آپ نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ پھر ٹوک دیا وہاں موسیٰ نے، ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب جدائی کا وقت آ گیا۔ آپ نے پھر تیسری مرتبہ اعتراض کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ایک شاگرد کو اسکول سے نکالا جا سکتا ہے، مدرسے سے نکالا جا سکتا ہے 3 غلطی کے بعد، کیونکہ یہاں خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو نکال دیا، اپنے سے جدا کر دیا 3 غلطی کے بعد۔ تینوں کی تعویل بتائی کہ بھئی کشتی کو کیوں پھوڑ دیا تھا، کیوں خراب کر دیا تھا کشتی کو، کیونکہ سامنے ایک بادشاہ تھا جو غریبوں کی کشتی لے لیا کرتا تھا۔ میں نے اس بچے کو اس لیے مار دیا کیونکہ اس کے ماں باپ نیک تھے، وہ برا بن جاتا۔ ایک دیوار جو ٹیڑھی ہو رہی تھی میں سیدھا اس لیے کر دیا کہ وہ یتیم بچوں کا مال تھا اور اس کے نیچے خزانے تھے، اگر وہ ٹیڑھی رہتی تو لوگ خزانہ لے کے بھاگ جاتے۔ تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کون ہے، لوگ کہتے ہیں سکندر رومی، لیکن ایسا نہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، وہ نیک آدمی تھا، عادل تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وسائل دیے تھے، وہ انصاف پسند تھا، اس نے یاجوج اور ماجوج کے لیے دیوار کھڑی کی۔ وہ یاجوج ماجوج قیامت کے قریب نکلیں گے، دیوار کو ہر دن چاٹتے ہیں، لیکن اللہ کی جب مرضی ہوگی تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ پیتل کی دیوار بنائی گئی ہے، لوہے کی دیوار، شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ کے خسرو، عربی میں اسے کے خسرو بولتے ہیں، سائرس کہا جاتا ہے، عبرانی میں اسے خورس کہا جاتا ہے۔ کے خسرو، عرب والے اسے کے خسرو کہتے ہیں۔ وہ نیک تھا، ایمان رکھتا تھا آخرت پر، وہ سکندر رومی نہیں، کیونکہ سکندر رومی مسلمان نہیں تھا، مومن نہیں تھا۔ تذکرہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، آخر میں سورہ کے آخر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے اعمال سمجھ کے کر رہے ہیں جبکہ وہ برا اعمال ہے۔ اگر برے اعمال کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں تو قیامت کے دن کچھ بھی وزن نہیں، لیکن جو لوگ نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا۔ پھر آخر میں نبی کے بارے میں کہا قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہیے میں تو تم جیسا انسان ہوں۔ پتہ یہ چلا نبی انسان تھے، تم جیسے انسان ہوں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا، جو کوئی اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو وہ نیک عمل کرے، نیک عمل شرط ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔